صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے کم بین الاذان والاقامت ومن ينتظر الاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے اور جو شخص اقامت کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیں، اب تک ہم باب الاذان کے بہت سارے ابواب پڑھ چکے ہیں، اور ہر دفعہ ہمیں ایک نئی بات ان سے پتہ چلتی ہے۔ احادیث اور قرآن، یعنی احادیث بھی قرآن کی طرح ہمیں بنیادی علم دیتی ہیں، اور پھر اس علم سے فقہا جو ہیں وہ بہت سارے مسائل نکالتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا اس سے نتیجہ نکالتے ہیں ان احادیث کی بنا پہ۔ فقہ جو ترتیب پاتی ہے وہ قرآن پاک اور انہی احادیث کو ملا کے اس سے وہ مسائل نکالتے ہیں، اور صحابہ کا تعامل دیکھتے ہیں کہ صحابہ کون سا عمل کیسا کرتے تھے، تو اس سے پھر فقہ بنتی ہے، اور ہر دور میں مختلف مسائل جو علماء نے طے کیے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں اب ایک دو نئی باتیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ، اگرچہ باب الاذان ہی ہے، اور یہ حدیث ہے 598، اور یہ حدیث عبداللہ بن مغفل المزنی سے روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ثلاثن، یہ آپ نے بات 3 دفعہ فرمائی، ثلاثن لمن شاء، جو شخص پڑھنا چاہتا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان اس شخص کے لیے نماز ہے جو پڑھنا چاہتا ہو۔ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جو شخص چاہے وہ نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن لمن شاء ضروری نہیں ہے کہ ضرور یہ نفل پڑھے جائیں، لیکن لوگوں کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے نفل تو وہ ہیں جو ہمارے لیے سنت تھی، جیسے ہر نماز سے پہلے تقریباً فجر سے پہلے 2 سنت ہے، عصر سے پہلے 4 سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 سنت ہے، اور عصر سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 4 سنت پڑھا کرتے تھے، جسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لازمی اہتمام نہیں کرتے تھے، کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور مغرب سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عشاء سے پہلے پھر 4 رکعت نماز سنت ہے جو کہ غیر موقدہ ہے، کہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو نہ پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے سوا تمام نمازوں سے پہلے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ سنتیں ہیں جو موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ فقہ حنفی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل نہیں ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اور باقی تمام نمازوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کا جو استدلال ہے وہ ایک اور حدیث سے ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں جلدی اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرتی رہے گی، یعنی مغرب کی نماز فوراً پڑھ لے گی جیسے ہی اذان ہوگی، اور عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھے گی، تو فرمایا کہ اس وقت تک امت بھلائی پہ قائم رہے گی۔ ابو داؤد نے مختلف حوالوں سے یہ حدیث لکھی ہے، اور مختلف کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان 2 رکعتوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور آپ نے استثناء نہیں کیا مغرب کا۔ تو اس عموم کے لحاظ سے پھر مغرب سے پہلے بھی 2 نفل ہونے چاہیے۔ تو اس حدیث سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان کچھ وقفہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اذان ہو اور بس فوراً نماز کھڑی ہو جائے، اور اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، تمام جو فقہا ہے ان کا اتفاق ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ وقفہ کتنا ہو، تو بعض کہتے ہیں کہ 2 رکعت کی ادائیگی کا وقت ہونا چاہیے، بعض نے 4 رکعت کی ادائیگی کا کہا، اور ظاہر ہے جو سنت موقدہ ہیں وہ تو ہیں ہی، اور اتنا وقت تو لازماً ہونا چاہیے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ 2 رکعت بھی اگر پڑھنی ہے تو وقفہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں کم از کم 10 آیات کی تلاوت ہو سکے۔ اور بعض نے کہا کہ مغرب کی اذان و نماز کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے اذان کے بعد اتنا انتظار کرنا چاہیے کہ جس میں کھانے پینے والے کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، اور اگر کسی کو قضاء حاجت یا کوئی اور ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے۔ تو فقہ حنفیہ میں اس آخری قول کو ترجیح ہے کہ بھئی کھانے پینے والے فارغ ہو جائیں، اور کسی اور کی کوئی ضرورت ہے پوری کر لے، اذان کے بعد اتنا وقت ضرور دیں، ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو وہ کھانا مکمل کر سکے، یا کھانا سامنے آ گیا اور بس اتنا وقت اسے دیں کہ وہ کھانا کھا سکے۔
اور وہ جو اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کی ہدایت ایک بھی حدیث سے ہوتی ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے، اور کسی کو حاجت اگر کوئی ہے تو اپنی حاجت سے فارغ ہو سکے۔ باقی دو فقہا جو ہیں امام احمد بن حنبل اور باقی بہت سے اہل علم ہیں جن کے نزدیک مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی 2 رکعت کا وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں ایک عمومی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وقفہ تھوڑا بھی ہے تو جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے۔ اگلی حدیث ہے 599 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان المؤذن اذا اذن، کہ جب مؤذن اذان کہتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھڑے ہو جاتے، یبتدرون السواریہ، اور وہ لپکتے تھے ستونوں کی طرف، کھڑے ہوتے اور ستونوں کی طرف لپکتے، اور نماز یعنی قام سے مراد قیام ہے کہ وہ ستونوں کی طرف لپکتے اور نماز پڑھتے، حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم کذالک یصلون الرکعتین قبل المغرب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے، آ جاتے اپنے گھر سے نماز کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اسی طرح 2 رکعتیں ادا کر رہے ہوتے تھے، وہم کذالک یصلون الرکعتین قبل المغرب، تو وہ 2 رکعتیں مغرب سے پہلے اسی طرح ادا کر رہے ہوتے تھے، ولم یکن بین الاذان والاقامۃ شیء، حالانکہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ قال عثمان ابن جبلۃ و ابو داود عن شعبہ لم یکن بینہما الا قلیل، اور عثمان بن جبلہ، ابو داود اور شعبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان صرف تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ یعنی حضرت انس یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تیار بیٹھے ہوتے تھے مسجد کے اندر، تو اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف لپکتے تھے۔ ستونوں والی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ستونوں کی طرف اس لیے لپکتے تھے کہ ستونوں کو سترا بنا لیں اور ستون کے پیچھے نماز ادا کریں، تو بھاگ کے ستونوں کی طرف جاتے اور جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی کو جو بیان کیا ہے وہ دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے، اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا تو یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب امام بخاری نے جو عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد کی روایت سے کیا ہے اور شعبہ سے کیا ہے کہ وقت تو بہت تھوڑا ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے وقت میں بھی وہ جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اسی حدیث سے شافعی اور حنبلی مسلک کے جو علماء ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ اذان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے اور 2 ہلکی رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور اذان اور اقامت کے درمیان جو کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا تھا اس میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے۔ مگر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جو اس میں کہا گیا کہ صحابہ نفل پڑھتے تھے، یہ حدیث ما قبلا نہیں ہے، کہ جب یہ ممنوع قرار دے دیا تھا اس سے پہلے کی ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اکابر صحابہ تھے وہ یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو نہیں سے مراد ان کی بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع کیا ہے، بلکہ اس سے وہ حدیث مراد لیتے ہیں جس میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی تائید میں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ عمدۃ القاری ہے، مطلب بعض صحابہ نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے وہ بیان کی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے یہ بات بیان کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق نہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کسی اور مسلک پہ چلتا ہے اور وہ امام شافعی، حنبلی، مالک کے مسلک پہ چلتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ واللہ عالم، جو جس طرح کا وقت ہو اس طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔